جی، عقائد کے باب میں جو اگلا کبیرہ گناہ ہے وہ ہے اللہ کے نازل کردہ قوانین کو چھوڑ کر کسی اور بنیاد پر فیصلہ کرنا۔ الحکم بغیر ما انزل اللہ، اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قوانین کو اعتقاداً ناقص، نامکمل یا ناقابل عمل سمجھے معاذ اللہ، تو یہ کبیرہ گناہ کے ساتھ ساتھ اسلام سے خارج کرنے والی بات ہے، وہ شخص خارج از اسلام ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام اور قوانین کو اعتقاداً تو قابل عمل سمجھے، اس پر یقین رکھے، مگر عملاً ان کے خلاف کام کرے، اس کے مطابق فیصلے نہ کرے اور ان کو نگیٹ کرے بار بار، تو وہ گناہ کبیرہ ہے عقائد کے باب میں۔ ان دونوں حصوں کو قرآن مجید نے بیان کیا۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 44 میں پہلا حصہ بیان کیا، فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں، مَن لَّم يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں، أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہی لوگ کافر ہیں۔ یہ کفر کا حکم اس دائرے میں ہے کہ اگر کوئی اعتقاداً ناقص سمجھ رہا ہے کہ قرآن کے اندر معاذ اللہ اور قرآنی احکام کے اندر یہ سکت اور قوت ہی نہیں کہ وہ اس ضرورت کو پورا کر کے حکم دے سکیں۔ دوسرا حصہ آتا ہے جس پر قرآن مجید نے بڑی وضاحت سے بیان کر دیا، اور وہ دوسرا حصہ یہ ہے کہ اگر کوئی اس کو قرآن کو اللہ کی آخری کتاب اور اس کو کامل تو مانے، مگر عملاً اس پر نہ چلے، عمل اس کے خلاف کرے، فیصلے اس کے خلاف کرے، جب کوئی منصب میسر آئے تو قرآن کو آخری ہدایت کی کتاب ماننے کے باوجود عملاً اس سے انحراف کرے، تو اس سے متعلق قرآن کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو ایسا شخص ظالم ہے۔ اور پھر کہا، یہ سورہ المائدہ آیت نمبر 45، اور پھر سورہ المائدہ آیت نمبر 47 میں ہی کہا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ شخص فاسق بھی ہے۔ یعنی جو قرآن کو حقیقی کتاب الہی جانتے ہوئے اس کے مطابق فیصلے نہ کرے، اس کو چھوڑ کے کسی اور کو اصل سمجھے، تو گویا وہ ظالم ہے اور فاسق ہے۔ اور جو اعتقاداً یہ سمجھے کہ معاذ اللہ قرآن اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس سے فیصلے کیے جائیں یا یہ ضرورت ہی پوری نہیں کر سکتا، وہ شخص گناہ کبیرہ میں نہیں بلکہ وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اس حوالے سے ہمیں حق پر قائم رکھے اور ہمیں قرآن کو صحیح حاکم بنانے کی اپنی زندگی میں توفیق عطا فرمائے۔